نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صحبت مرشد، صحبت پیر کامل۔ آپ بزرگان دین کی کتابوں کا مطالعہ کریں۔ یوٹیوب پر آپ سرچ کریں صحبت مرشد کا فیض۔ صحبت مرشد کی ضروریات، یعنی صحبت مرشد سے تعلق رکھنے والے تمام عنوانات آپ بزرگان دین کی کتابوں میں چھان لیں یا یوٹیوب پر چھان لیں۔ علماء کرام کے بیانات بھرے پڑے ہیں اس عنوان سے۔ اس کی فضیلت میں ہمارے اولیاء کرام نے ماشاءاللہ کئی کتابیں لکھی، لیکن جب آپ کتابوں کا یوٹیوب کا مطالعہ کرتے ہیں تو آپ کو شاید ہی کوئی نکات یا بیان سننے کو ملے گا کہ صحبت پیر کامل، صحبت پیر و مرشد کو ترک کرنے کا انجام کیا ہے، یعنی اس سے انحراف ہو جانا مرید کے لیے، خلیفے کے لیے، اس کا انجام کیا ہوگا۔ تو آج جو ہے ہم اس پر روشنی ڈالیں گے۔ تو میں نے کہا نا کہ صحبت مرشد کی جو فضیلت ہے اس پر کتب بھرے پڑے ہیں، یوٹیوب بھرا پڑا ہوا ہے بیانات سے۔ جیسے حضرت سیدنا داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے شیخ المشائخ حضرت ابو القاسم گرگانی رحمۃ اللہ علیہ سے دریافت کیا کہ صحبت کی شرط کیا ہے، تو آپ نے فرمایا کہ صحبت میں اپنی خوشی نہ چاہیے، یعنی صحبت مرشد میں اپنی خوشی نہ چاہیے، کیونکہ صحبت کی سب سے بڑی آفت یہی ہے کہ ہر ایک سے اپنی خوشی کا جو ہے خواہاں نہ رہے۔ ایسے شخص کے لیے صحبت سے بہتر ہے تنہا رہنا، اور جب وہ اپنی خوشی کو ترک کر دے تو پھر جو وہ صحبت اس مرید کے لیے، اس پیر کی جو صحبت ہے، اس لحاظ سے جو ہے اس کے لیے کامیابی و کامرانی اس صحبت سے حاصل کرے گا۔ تو آپ نے جو ہے پوچھا کہ شرط کیا ہے، تو حضرت نے یہی جواب دیا کہ اپنی خوشی کو ترک کر دو۔ تو اس بات سے ایک بات یہ سمجھ میں آتی ہے کہ اشارہ خلوص کی طرف ہی ہے، اشارہ جو ہے نیت کی طرف ہے، اشارہ جو ہے محنت کی طرف ہے، اشارہ جو ہے لگن کی طرف ہے، اشارہ جو ہے جستجو کی طرف ہے، اشارہ جو ہے ادب کی طرف ہے۔ تو صحبت کے لیے بھی شرط ادب کی ہے، صحبت کے لیے بھی شرط خلوص کی ہے۔ جیسے میرے پچھلے بیان میں نے پیر و مرشد کی جو خدمات ہے، اس کے جو انوار، فیض و انوار ہے، اس بیان میں نے یہی نکات کو پیش کیا کہ خلوص کا ہونا اول شرط ہے۔ تصوف کی جو راہ ہے، اس کی جو بنیادی باتیں ہیں، اس میں خلوص کا ہونا شرط ہے، خلوص کا ہونا لازم ہے۔ تو یہ واقعہ، یہ بات اس بزرگان دین کی اسی طرف اشارہ کرتی ہے کہ نیت پاک ہونا چاہیے، خلوص دل سے جو ہے وہ صحبت اختیار کرے، خدمت پیش کرے، تب جا کر وہ جو کامیابی و کامرانی حاصل کرے گا، فیض حاصل کرے گا، اس سے پہلے نہیں ہو سکتا۔ پھر آئیے ایک درویش بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ جو ہے میں کوفہ سے مکہ کے ارادے کے لیے چلا، تو راستے میں حضرت ابراہیم خواص رحمۃ اللہ علیہ سے ملاقات ہوئی۔
تو میں نے ان سے صحبت میں رہنے کی اجازت مانگی، تو انہوں نے فرمایا صحبت میں ایک امیر ہوتا ہے اور ایک فرما بردار، تو کیا بننا چاہتا ہے؟ تو اس درویش نے کہا کہ ظاہر سی بات ہے کہ آپ امیر ہوں گے اور میں آپ کا فرما بردار۔ تو حضرت ابراہیم خواص رحمۃ اللہ علیہ نے اس سے ایک بار کہا کہ بس کیا تجھے یہ منظور ہے فرما بردار رہنا اور میرا امیر رہنا؟ تو وہ درویش فرماتا ہے کہ ہاں مجھے منظور ہے۔ تو حضرت ابراہیم خواص رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بس یہ یاد رکھنا اور اس بات پر قائم رہنا کہ تو میرا فرما بردار ہے، میں جو حکم دوں گا تجھے وہ بجا لانا ہے۔ تو وہ درویش جو ہے آپ کی بات پر جو ہے راضی ہوتا ہے اور جو ہے سفر میں نکل پڑتے ہیں آپ۔ تو سفر کے دوران جو ہے حضرت ابراہیم خواص رحمۃ اللہ علیہ اس درویش کے جو ہے سامان کو اٹھا لیتے ہیں۔ راستے پہ چلتے چلتے کافی وقت ہو جاتا ہے، تو آپ ایک جگہ مقام کرتے ہیں، تو آپ جو ہے اس درویش کے لیے کھانا بناتے ہیں، آپ اس درویش کے لیے جو ہے خدمت میں لگ جاتے ہیں، آپ اس کے سامنے جو ہے کھانا پیش کرتے ہیں، آپ اس کے سامنے جو ہے پانی پیش کرتے ہیں، آپ اس کے آرام کرنے کا جو ہے انتظام کرتے ہیں۔ یہ نظارہ دیکھنے کے بعد وہ درویش جو ہے پانی پانی ہو گیا۔ کیا ہو گیا؟ شرم سے پانی پانی ہو گیا کہ اتنی بڑی شخصیت جس کی صحبت میں، جس کی خدمت میں رہنا چاہتا تھا، اور وہ میرے امیر ہے، میں یہ کیا دیکھ رہا ہوں کہ وہ میری خدمت میں لگے ہیں۔ تو جیسے تیسے جو ہے ایک دن نکل جاتا ہے، تو جیسے ہی دوسرا دن ہوتا ہے تو وہ جو درویش ہے حضرت سے فرماتے ہیں کہ اب جو ہے میں امیر بننا چاہتا ہوں، آپ میرے فرما بردار میں۔ تو حضرت ابراہیم بن خواص جو ہے قبول کر لیتے ہیں کہ میں آج سے فرما بردار ہوں اور تم میرے امیر ہو۔ تو منزل پر نکل پڑے، تو کیا دیکھتے ہیں کہ وہی جو ہے ماجرا پیش آیا، آپ پھر جو ہے اب ان کی خدمت میں لگ جاتے ہیں۔ حضرت جو ہے خواص جو ہے ان کی خدمت میں لگ جاتے ہیں، ان درویش کے، پانی گرم کرنا، کھانا لگانا، بستر لگانا، سامان اٹھا لینا راستے کے اندر، یعنی تمام دشواریاں جو ہے اپنے سر لے لیتے ہیں اور ان کی خدمت میں لگ جاتے ہیں۔ تو وہ شخص جو ہے باہر آ کے کیا فرماتا ہے کہ امیر سے اپنی خدمت کرائے، یہ کیوں کر راضی ہو، یہ کیوں کر راضی ہو کہ امیر سے اپنی خدمت کروائے۔ تو جب وہ اپنی منزل پر پہنچے تو انہوں نے پھر وہی خدمت اختیار کی۔ تو میں نے کہا اب آپ میرے حکم سے باہر نہ ہو جائیے۔ فرمایا کہ وہ شخص باہر ہوتا ہے جو اپنے امیر سے اپنی خدمت کرائے، وہ شخص باہر ہوتا ہے جو اپنے امیر سے اپنی خدمت کرمائے۔ یعنی حضرت ابراہیم خواص جو ہے وہ فرما بردار ہے، اور وہ کیا فرماتے ہیں درویش سے کہ آپ میرے امیر ہو اور میری جرت کہ میں امیر سے اپنی خدمت کرواؤں۔ تو یعنی دونوں صورت میں جو ہے حضرت ابراہیم خواص جو ہے ان کی خدمت میں لگے رہتے ہیں، اور وہ جو درویش کو کیا فرماتے ہیں، وہ درویش کو فرماتے ہیں کہ تم پر لازم ہے کہ درویشیوں کے ساتھ بھی ایسی صحبت کرنا جیسے کہ میں نے تمہارے ساتھ کی۔ یعنی انہوں نے جو ہے اپنا کردار، اپنا عمل پہلے پیش کیا، اور پھر جب وہ مکہ معظمہ پہنچے، مینا کے مقام پر پہنچے، تو انہوں نے اس درویش کو یہ کہا کہ یہاں پر تمام جتنے بھی حاجی ہیں ان کی خدمت اسی طرح کرنا جس طرح میں تیری خدمت میں رہا۔ جبکہ حضرت بن خواص کا مرتبہ جو ہے وہ مشائخین میں آتا ہے، وہ اولیاء کرام میں ان کا شمار ہوتا ہے، وہ کامل بزرگ کے اندر ان کا شمار ہوتا ہے، لیکن انہوں نے اپنے عمل سے، اپنے کردار سے کیا پیاری بات کہی اس درویش کو کہ جیسا میں نے تیرے ساتھ عمل پیش آیا، جیسے میں نے تیری خدمت کیا تو ان حاجیوں کی خدمت کرنا۔ سبحان اللہ۔ تو یہ تو صوفیوں کا طرز عمل ہے کہ وہ دوسروں کو حکم نہیں دیتے، کیا نہیں کرتے، وہ خود جو ہے اس حکم کو بجا لاتے ہیں، وہ خود جو ہے خدام ہوتے ہیں، وہ مالک نہیں ہوتے، وہ خدام ہوتے ہیں، ان میں اکڑ نہیں ہوتی، ان میں انانیت نہیں ہوتی، بلکہ وہ تو خاکساری میں ہوتے ہیں۔ تو بس یہی عمل کو جو ہے اللہ جو ہے ہمارے اندر جو ہے اتار دے، ان بزرگان دین کے صدقے میں جو ہے ہمیں سمجھ عطا فرمائے۔ تو یہ تو رہا کہ اس صحبت کا فیضان کے ایک درویش جو ہے کسی پیر کامل کی، اولیاء کرام کی جو ہے صحبت میں رہنے سے کتنی بڑا نقطے کو جو ہے اس کے سمجھ میں آ گیا، بنا کچھ کیے، بنا کچھ علم حاصل کیے ہوئے، بنا کچھ بیان کے، نہ انہوں نے راستے میں کچھ بیان دیا، نہ انہوں نے کچھ شغل کرایا،
بس انہوں نے خود خدمت کی اور اپنا جو ہے میسج دوسرے تک پہنچا دیا. تو یہ بھی ایک بہت پیاری جو ہے عبرت ہے ہم تمام کے لیے. پھر آئیے اب ہم اس طرف چلتے ہیں، کیونکہ صحبت کے فیض جو ہے، صحبت کے فیض یہ ہے کہ مرید کے جو ہے نفس کو پاک کر دیتی ہے. صحبت کے انوار یہ ہے کہ اس کے قلب پر جو ہے اللہ تعالیٰ کی جو ہے تجلی ربانی جو ہے منکشف ہونے لگتی ہے. کہیں اسرار جو ہے اس کے قلب پر منکشف ہوتے ہیں، اور جب وہ ذکر و فکر کی منزل سے، مراقبوں کی منزل سے گزرتا ہے تو اس کی سیر باطن میں جو ہے اعلیٰ مقام طے کرتی ہے. یہ صحبت مرشد کا فیضان ہے. اس کے لیے جو ہے ولایت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اور وہ وسوسوں سے، گمراہیوں سے بچ جاتا ہے. کیونکہ بزرگان دین کیا کہتے ہیں کہ اگر ایک شخص تنہا ہے، اکیلا ہے، خلوت نشی ہے، تو وہ اس کے لیے آفت ہے. کیا ہے؟ اس کے لیے آفت ہے یہ. کیوں؟ کیونکہ جہاں ایک ہے دوسرا شیطان ہوگا، اور جہاں تین ہے وہاں چوتھا خدا ہوگا. خود جو ہے حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ جہاں تین ہوتے ہیں چوتھا خدا ہوتا ہے، اور جہاں تنہا ہوتا ہے اس کے ساتھ اس کا نفس ہوتا ہے، اس کے ساتھ اس کا نفس ہوتا ہے جو اس کو ورگلاتا ہے. تو اکیلے رہنا جو ہے آفت ہے کسی سالک کے لیے، کسی انسان کے لیے. تو اسی لیے چاہیے کہ وہ کسی نیک کی صحبت اختیار کرے. کیا اختیار کیے؟ اسی لیے تو کہنے والے نے کہا ہے نا کہ نیک کی صحبت تمہیں نیک اور بد کی صحبت تمہیں بد بنا دے. تو صحبت مرشد کے فیضان ہزاروں ہیں، لاکھوں ہیں، ہم ان کی جو ہے عنایتوں کا جو ہے احسان نہیں چکا سکتے. اب آئیے کہ ایک شخص یہ سمجھتا ہے کہ میں ہزاروں سال، یعنی 5 سال، 10 سال، 15 سال، 20 سال، 40 سال پیر و مرشد کی خدمت میں رہا، کیا اب بھی مجھے اس کی خدمت میں رہنا ہے؟ کیا اب بھی مجھے اس کی صحبت اختیار کرنا ہے؟ تو میں کہوں گا کہ پیر اور مرید کا جو رشتہ ہے صرف مرتے دم تک نہیں بلکہ مرنے کے بعد بھی قائم ہے، تا قیامت تک قائم ہے. کیونکہ یہ رشتہ صرف جسم کا جسم سے نہیں، یہ رشتہ صرف جسم کا دل سے نہیں، بلکہ یہ رشتہ جو ہے جسم سے روح کا بھی ہے، دل سے دل کا بھی ہے، اور روح سے روح کا بھی ہے. تو جس کا جیسا مقام ہوگا وہ مرید جو ہے اپنے پیر و مرشد سے ویسا کنیکٹ ہوگا، ویسا جو ہے جڑ جائے گا. جسم سے جڑنے والے لوگ بھی موجود ہیں، عقل سے عقل کی طرف جڑنے والے بھی ملیں گے، دل سے دل کی طرف جڑنے والے بھی ملیں گے. اور کہیں ایسے خوش نصیب جو ہے مریدین ہیں، خلفائے کرام ہیں جو پیر کی روح سے جڑ جاتے ہیں، جس کا تعلق جو ہے اس فانی دنیا میں نہیں بلکہ اس عالم برزخ میں بھی قائم رہتا ہے، یعنی آنے والی دنیا میں، تا قیامت تک آنے والی دنیا تک بھی قائم رہتا ہے. تو پھر کیوں کر وہ کہے کہ میں اس ظاہری دنیا میں جو ہے صحبت کو ترک کر دوں؟ تو یہ یاد رکھنا کہ صحبت کو ترک کرنے کے انجام کیا ہے. تو آئیے ہم اس طرف چلتے ہیں کہ ایک شخص جو ہے، حضرت جو ہے داتا گنج بخش فرماتے ہیں کہ ایک شخص اپنی کتاب میں لکھتے ہیں، واقعہ پیش کرتے ہیں کہ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کے مریدوں میں سے ایک کو یہ خیال آیا کہ میں جو ہے درجہ کمال پہ پہنچ گیا ہوں. کہاں پہنچ گیا ہوں؟ میں درجہ کمال پر پہنچ گیا ہوں. اب میرے لیے جو ہے تنہا رہنا، تنہا صحبت اختیار کرنا بہتر ہے، نہ کہ پیر کامل کی جو ہے صحبت میں رہنا. اس مرید کو کیا آیا؟ خیال آیا. تو وہ مرید کو جیسے ہی خیال آیا تو وہ گوشہ نشیں ہو گیا، یعنی اس نے تنہائی اختیار کر لیا، یعنی اپنے پیر و مرشد کی جو ہے صحبت کو ترک کیا اور مشائخ کی صحبتوں کو چھوڑ دیا. تو ایک دن جو ہے جب وہ آرام فرما تھا، یعنی ایک رات جو ہے جب آرام فرما تھا، تو اس نے کیا دیکھا کہ کئی لوگ جو اس کے پاس آتے ہیں ایک اونٹ کو لے کر. تو وہ اونٹ کو لے کر آتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ آپ اس پر سوار ہو جائیے. وہ مرید سے کیا فرماتے ہیں کہ آپ اس پر سوار ہو جائیے، اور وہ سفر پہ نکل پڑتے ہیں. اور دیکھتے ہیں کہ وہ چلتے 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 اتنی خوبصورت جگہ پہنچ جاتے ہیں وہ اونٹ کہ وہ نظاروں میں گم ہو جاتا ہے، اور اتنا خوش ہوتا ہے کہ دودھ کی نہریں بہتی ہیں، کھانے کے لیے جو ہے میوے ملتے ہیں، اور جو پھل ہے، میوے ہے، کھانے کے لیے کیا کیا نہیں ہے نعمتیں، اور وہ اس نعمتوں میں گم ہو جاتا ہے. اور یہی ماجرا جو ہے اس کے ہر رات ہوتا ہے. تو کئی دن گزر جانے کے بعد اس کو یہ غلط فہمی ہوتی ہے کہ میں نے وہ مقام منزل طے کر لیا، میں نے وہ مقام منزل
طے کر لیا ابھی مجھے پیر کامل کی صحبت کی ضرورت نہیں، کیونکہ میری جو سیر ہے، میری جو سیر و تیر ہے وہ تو جنت میں ہو رہی ہے۔ وہ یہ سمجھ رہا تھا کہ میں جنت، یہ اونٹ جو ہے مجھے جنت کی سیر کرا رہا ہے، کیونکہ نشانیاں وہی بتاتی ہے کہ وہ جنت کی سیر میں تھا۔ تو کئی عرصے گزرنے کے بعد اب اس کے اندر گھمنڈ، تکبر پیدا ہو گیا۔ اب اس کے یہ ہو گیا کہ میں نے ایک جو ہے اعلیٰ مقام کو پا لیا۔ اب اس کے اندر وہ بات آ گئی، تو جیسے ہی یہ بات آ گئی اس کے اندر، تو اس کے جو قریبی تھے انہوں نے یہ ماجرا دیکھا کہ یہ شخص جو ہے اپنے پیر کی صحبت اختیار نہیں کر رہا، آخر ماجرا کیا ہے؟ تو وہ جا کر دیکھتے ہیں حجرے کے اندر، تو وہ جو ہے اس کا منظر سامنے آ جاتا ہے۔ تو یہ حال جو ہے وہ اپنے پیر و مرشد کو بیان کرتے ہیں، حضرت جنید بغدادی کو۔ تو حضرت جنید بغدادی جو ہے اس کے حجرے میں داخل ہوتے ہیں، تو آپ کیا دیکھتے ہیں کہ اس کا ذہن، یعنی آپ باطن کا حال جانتے ہیں کہ اس کا ذہن وہ جو ہے گمراہیوں میں گم ہو چکا ہے، وہ انانیت جوانی کے جو ہے زام میں آ چکا ہے، وہ اکڑ آ چکی ہے، اس میں وہ غلط فہمی آ چکی ہے کہ اس نے اعلیٰ مقام حاصل کر لیا۔ تو جیسے ہی جو ہے حضرت جنید بغدادی جاتے ہیں تو وہ شخص جاگتا ہے، کیونکہ وہ جو ہے خواب دیکھ رہا تھا۔ کیا دیکھ رہا تھا؟ خواب دیکھ رہا تھا۔ تو جیسے ہی جاگتا ہے تو دیکھتا ہے کہ وہ اپنے حجرے میں حاضر ہے اور جنید بغدادی جو اس کے سامنے کھڑے ہیں۔ تو حضرت جنید بغدادی فرماتے ہیں کہ تیرا حال بیان فرما، یعنی اس سے اس کا حال پوچھتے ہیں، تو وہ اپنی کیفیت، اپنے حال کو بیان فرماتا ہے۔ تو حضرت جنید بغدادی اس کو فرماتے ہیں، کیا کرتے ہیں؟ فرماتے ہیں کہ اگر یہی معاملہ اگر تجھے کل بھی پیش آیا تو خالی ایک جو ہے میں جو تجھے دے رہا ہوں بات، بس وہ کرنا۔ تو کیا کرنا؟ تو ایک بار جو ہے لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھنا۔ کیا پڑھنا؟ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھنا۔ اور چنانچہ جب رات آئی تو اس کے سامنے وہی منظر، تو اس کو جو ہے اپنے مرشد کی اندر سے، تو اس نے جو ہے صحبت کو ترک کر دیا تھا، وہ یہ غلط فہمی میں آ چکا تھا، لیکن وہ کافی پرانا مرید تھا، تو اس کے دل میں بات آئی کہ کیوں نہ جو ہے میں اس آیت کو پڑھوں۔ تو جیسے ہی اس رات اس نے آیت کو پڑھا تو وہ کیا دیکھتا ہے؟ وہ کیا دیکھتا ہے کہ جیسے ہی اس نے لاہور پڑھا تو اس کے سامنے جو ہے کوڑا کرکٹ کا ڈھیر پڑا ہوا ہے۔ کیا پڑا ہوا ہے؟ یعنی وہ حجرے میں موجود ہے اور کوڑا کرکٹ کا ڈھیر پڑا ہوا ہے، چاروں طرف جو ہے مردار ہڈیاں پڑی ہوئی، چاروں طرف مردار ہڈیاں پڑی ہوئی ہے۔ اس وقت اسے اپنی غلطی کا احساس ہوا اور تہہ دل سے جو ہے اس نے اپنے پیر و مرشد کی جو ہے بارگاہ کے اندر حاضر ہوتا ہے، ان کے قدم مبارک پر گرتا ہے اور معافی توبہ طلب کرتا ہے، اور پیر تو پیر ہوتا ہے تو اسے اس کو معاف فرماتا ہے۔ تو مرید کے لیے یہ سبق ہے کہ اکیلے رہنے میں اسے اس سے بڑھ کر جو ہے آفت کوئی نہیں، چاہے وہ کتنے بھی اعلیٰ مقام پر پہنچ جائے، چاہے وہ خلافت ولایت کے منصوب پر کیوں نہ پہنچ جائے، کیونکہ میں نے کہا نا کہ یہ جو رشتہ ہے یہ جسمانیت کا نہیں، یہ جو رشتہ ہے اس فانی دنیا کا نہیں، بلکہ مرنے کے بعد بھی یہ رشتہ قائم ہے، تا قیامت تک یہ رشتہ قائم ہے، جیتے جی نہیں بلکہ مرنے کے بعد بھی یہ رشتہ قائم ہے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ روح کا روح سے ملن ہے، یہ رشتہ روح کا روح سے رشتہ ہے۔ تو بس یہ بات کو یاد رکھنا، اس حکایت کو یاد رکھنا، ورنہ ہوگا کیا، آپ جو ہے غلط فہمی کا شکار ہو جاؤ گے اور اس کا انجام بد سے بدتر ہوگا، یہاں تک کہ جو ہے وہ ولایت کی جو منزل پر فائز ہے وہ وہاں سے نیچے گر جائے گا، جو اس نے کڑی محنت و مشقت سے اتنے وقت جو ہے صرف کرنے کے بعد جو اس نے مقام کو پایا ہے، وہ ایک لہجے کے اندر جو ہے اپنے نیچے مقام پر آ جائے گا۔ پھر ایک اور واقعہ ہے حضرت جنید بغدادی کا ہی مرید۔ تو حضرت داتا گنج بخش کیا فرماتے ہیں کہ ایک مرید جو ہے اس غلط فہمی میں آ چکا شاید کہ وہ جو ہے سمجھ رہا ہے کہ میں نے اپنے مرتبے کو پا لیا، تو اس کے دل میں جو ہے خیال آتا ہے کہ کیوں نہ جو ہے میں اپنی شیخ کی جو ہے خانقاہ سے کہیں دور چلے جاؤں اور صحبت کو جو ہے ترک کر دوں۔ تو اس کے دل میں جیسے ہی خیال آتا ہے تو وہ خانقاہ سے کہیں دور چلے جاتا ہے۔ تو کئی وقت گزرنے کے بعد جو ہے اس کے اندر بے چینی پیدا ہوتی ہے، کئی وقت گزرنے کے بعد اس کے اندر بے چینی پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہے، لیکن اندر والا کیا بول رہا تھا کہ وہ کچھ بزرگ ہو گیا ہے، وہ کچھ بن گیا ہے، وہ کچھ مقام منزل پر فائز ہو گیا۔ اس کا من، اس کی نفس اس کو یہی دھوکہ دے رہی تھی اندر سے کہ وہ کچھ مقام کو پا لیا ہے، لیکن
پیر کی نظر عنایت تھی کہ اس کے دل میں خیال آتا ہے کہ کیوں نہ جو ہے میں اپنے پیر و مرشد کا امتحان لوں چل کے، کیونکہ میں اس مرتبے پہ فائز ہو چکا ہوں، تو کیوں نہ جو ہے میں اپنے پیر و مرشد کا امتحان لوں۔ تو وہ جنید بغدادی کی جو ہے بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے اور جنید بغدادی سے سوال کرتا ہے۔ وہ کیا سوال کرتا ہے؟ تو وہ فرماتا ہے کیا میرے آپ دل کے حال کو جانتے ہو؟ وہ مرید اپنے پیر و مرشد سے کیا فرماتا ہے، پوچھتا ہے، ارے وہ سوال پوچھتا ہے کیا آپ میرے دل کے جو ہے کیفیت سے، حال سے واقف ہو؟ تو جنید بغدادی اس کو دیکھ کے مسکراتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ اس کا جواب میں تجھے علمی اعتبار سے دوں یا معنوی اعتبار سے دوں، ظاہری اعتبار سے دوں یا معنوی اعتبار سے دوں؟ تو سن، میں اس کا جواب تجھے دونوں اعتبار سے دیتا ہوں۔ تو اگر اس کا جواب تجھے ظاہری اعتبار سے سننا ہے تو سن، پیر جو ہے فنا فی شیخ، فنا فی رسول، فنا فی اللہ کے مقام پر ہوتا ہے۔ فنا فی اللہ سے وہ مقام ملہ کے مقام پر ہوتا ہے، اور اپنے مرید کو جو ہے وہ فنا فی شیخ کی تعلیم دیتے ہیں۔ اگر تو فنا فی شیخ کے مقام کو سمجھ لیتا تو یہ سوال نہ کرتا، اگر تو اپنے اندر، اپنے دل کے اندر جھانک لیتا تو شاید یہ سوال نہ کرتا کہ میرے دل کی کیفیت کو جانتے ہو۔ کیونکہ مرید کیا ہوتا ہے؟ فنا فی شیخ ہوتا ہے۔ اس کا پہلا مقام کیا ہے مرید کا؟ تو فنا فی شیخ، یعنی شیخ میں فنا ہونا۔ تو حضرت جنید بغدادی کیا فرماتے ہیں کہ اگر تو نے اپنے دل کی طرف جھانک لیا ہوتا تو شاید یہ سوال نہ کرتا۔ تو یہ میرے پہلے ظاہری جواب ہے، یہ میرا علمی جواب ہے۔ اب جو ہے اس کا معنوی جواب سن۔ تو جو ہے مقام ولایت سے جو ہے نیچے آ چکا ہے، میں تیری مقام ولایت کو چھین لیتا ہوں۔ تو وہیں پر جو ہے اس پہ گشت طاری ہو جاتی ہے، وہیں پر اس پہ رقت طاری ہوتی ہے، وہ کپکنانے لگتا ہے، وہ رونے لگتا ہے، اس کے آنکھ سے جو ہے زاروں قطار جو ہے آنسو بہنے لگتے ہیں، اور وہ آپ کے قدم مبارک پر گرتا ہے، اور جو ہے اس کو جو ہے ہوش عطا ہوتا ہے پیر کامل کے جو صدقے میں، اور وہ پیروں میں گڑ گڑا کر توبہ کرتا ہے اور معافی مانگتا ہے۔ تو پیروں کے جو پیر ہیں، جو پیرانے پیر ہیں، ان کے جو مشائخ ہے، ان کے مشائخ کے مشائخ کے مشائخ جو ہیں وہ دل والے ہیں، وہ دلدار ہوتے ہیں۔ کیا ہوتے ہیں؟ پہلے تو وہ نہ کسی سے ناراض ہوتے ہیں مرید، یہ غلط فہمی کبھی نہیں رکھنا دل میں کہ پیر جو ہے مرید سے ناراض ہوتا ہے۔ وہ ناراضگی جو ہے وہ اس کے فائدے کے لیے ہوتی ہے، یہ یاد رکھنا۔ وہ اس کے ذاتی جو ہے نفس کا دھوکہ نہیں ہوتا، یہ یاد رکھنا۔ ایک ناراضگی ہوتی ہے جس کا تعلق نفس سے ہوتا ہے، ایک ناراضگی ہوتی ہے جس کا تعلق حکمت سے ہوتا ہے۔ تو پیر جب ناراض ہوتا بھی ہے تو وہ حکمتاً ہوتا ہے، تاکہ مرید جو ہے اگر کوئی غلط راستے پہ جا رہا ہے تو وہ وہاں پر ہوشیار ہو جائے، وہاں پر وہ بیدار ہو جائے۔ تو وہ مرید کو بیدار کرنے کے لیے جو ہے بے رخی دکھاتے ہیں، وہ حکمتاً جو ہے کچھ طرز عمل ایسا لے کر چلتے ہیں کہ مرید کی ناسمجھی کی وجہ سے وہ یہ سمجھتا ہے کہ پیر جو ہے مرید سے ناراض ہے۔ ارے پیر مرید سے ناراض ہو ہی نہیں سکتا۔ تو یہ غلط فہمی کو نکال دے تو حضرت جنید بغدادی جو ہے اس کو معاف کرتے ہیں، اور اس کو یہی فرماتے ہیں کہ پیر کی صحبت جو ہے تا قیامت تک قائم و دائم رہتی ہے۔ اور مرید کے لیے سب سے بڑا سبق یہی ہے کہ وہ تنہائی اختیار نہ کرے بنا صحبت مرشد کے، بنا جو ہے توجہ مرشد کے جو ہے صحبت تنہائی اختیار نہ کرے۔ ہاں اگر پیر حکم دے کہ اب تو جو ہے تنہائی اختیار کر، صحبت کے ساتھ ساتھ جو ہے اب تو تنہائی بھی اختیار کر، وہ ایک الگ معاملہ ہے، کیونکہ وہاں پر پیر کی توجہ ہے، وہاں پر پیر کی روحانیت جو ہے اس مرید کے ساتھ لگی ہوئی ہے، وہ سایہ بن کر جو ہے مرید کی جو ہے حفاظت کرے گی۔ تو مولا جو ہے ہم تمام کو سمجھ کی سمجھ عطا فرمائے کہ صحبت مرشد جو ہے جس نے ترک کیا وہ یاد رکھنا مریدی سے خارج ہو گیا۔ صحبت مرشد جس نے ترک کیا وہ یاد رکھنا وہ آفتیں اور بلائیں اس پر ٹوٹ پڑے گی، وہ آفتیں بلائیں وہ اپنے اوپر لاد لے گا۔ ایک ہوتی ہے فطری آفتیں بلائیں، لیکن ایک ہوتا ہے کہ اپنے اوپر لاد لینا۔ تو جیسے ہی وہ مرید اپنے پیر کی صحبت کو ترک کرتا ہے، اگر یہ خیال آئے بھی تو میں بولتا ہوں کہ صحبت کو ترک نہ کرے بلکہ اس خیال کو ترک کرے۔ کیا کرے؟ اس خیال کو ترک کرے۔ اگر وہ خیال آ بھی رہا ہے کہ میں اگر صوفی ہوں، اس لیے تو ایک واقعہ میں بول کے جو اپنے بیان کو سمیٹ لیتا ہوں کہ بولتے ہیں کہ شیطان جو ہے پھندے بنا رہا تھا، تو وہاں سے جو ہے ایک بزرگ آتے ہیں، تو وہ دیکھتے ہیں کہ شیطان جو ہے پھندے بنا رہے ہیں، تو شیطان بزرگ جو ہے شیطان کے قریب جاتے ہیں اور اس سے پوچھتے ہیں کہ یہ تو کیا کر رہا ہے؟ تو وہ شیطان دیکھتا ہے، مسکراتا ہے اور کیا فرماتا ہے کہ بولے میں جو ہے
بزرگان دین کے لیے، فقیروں کے لیے، اولیاء کرام کے لیے، علماء ربانی کے لیے، کس کے لیے؟ اولیاء کرام کے لیے، بزرگوں کے لیے کیا بنا رہا ہوں؟ پھندے بنا رہا ہوں۔ غور کرنا بات کو، وہ شیطان کیا فرماتا ہے کہ میں بزرگوں کے لیے پھندے تیار کر رہا ہوں، تو وہ بزرگ اس کو دیکھ کے مسکراتے اور پوچھتے کہ میرے لیے کوئی پھندا ہے؟ تو وہ شیطان کیا فرماتا ہے کہ بولے آپ کے لیے کوئی پھندے کی ضرورت نہیں، آپ اپنے پھندے میں خود پھنس گئے، آپ اپنے پھندے میں خود پھنس گئے۔ تو یہ غلط فہمی کا شکار نہیں رہنا کہ میں کچھ مقام حاصل کر لیا، کیونکہ یہاں میں ہے ہی نہیں، یہاں کلمے کی تعلیم ہے، اور پہلا کلمہ لا ہے، اور لا میں نفی ہے، فنا فی الشیخ پہلا مقام ہے، تو یہاں فنا کی تعلیم ہے اور فنا میں بقا ہے۔ یہ یاد رکھنا، میرا مجھ میں کچھ نہیں، جو ہوت سو تیرا، تیرا تجھ کو سونپنے میں کیا جاوت ہے میرا۔ تو یہاں میرا ہے ہی نہیں، تو اس دوئی سے باہر آنا کہ تیرا میرا، اسی لیے تیرے اور میرے کے جھگڑے سے باہر ہونا، تیرے اور میں اور تو کے جھگڑے سے باہر ہونا، اپنے پیر و مرشد کی خدمت میں رہنا، ادب سے، خلوص سے، اور اس نقطے کو حاصل کرنا۔ یہ نقطہ توحید ہے، جب تک یہ نقطہ توحید ذہن میں نہیں جائے گا آپ کے اندر وسوسے، پریشانیاں رہیں گی۔ تو یہ نہ سمجھنا کہ میں عارف ہوں، میں زاہد ہوں، میں متقی ہوں، میں پرہیزگار ہوں، میں فلاں ہوں، میں ڈھمکا ہوں، میں اپنی عبادت کرتا ہوں، یہ آپ کو لے کر ڈوب جائے گی۔ یہ اس کا جال ہے۔ کیا ہے یہ؟ اور یہ اس کا جال بچھایا ہوا ہے۔ میں کچھ نہیں ہوں، جو ہے وہ تو تیری ذات ہے، جو ہے تو ہے، میں کچھ نہیں ہوں، بس یہی لے کر چلنا۔ اسی لیے جو ہے مرید کے لیے ایک سہارا پیر ہوتا ہے، جو آئینہ بن کر سامنے کھڑا ہوتا ہے، جو تصور شیخ، فنا فی الشیخ کا مقام سے جو ہے فنا فی الرسول کے مقام کو پاتا ہے، اور فنا فی الرسول سے فنا فی اللہ کے مقام کو پاتا ہے، اور فنا فی اللہ سے بقا فی اللہ کے مقام کو پاتا ہے۔ تو فنا میں ہی بقا چھپی ہے، بس اس نقطے کو سمجھ لینا، سمجھ سے سمجھ لینا، اپنے مرشد کامل سے سمجھ لینا۔ تو مولا جو ہے ہم تمام کو جو ہے سمجھ عطا فرمائے، اور اس ظاہری دنیا کے اندر بھی اور تا قیامت تک جو ہے اپنے پیر و مرشد کا جو ہے سایہ ہم پر، جو سایہ رحمت جو ہے قائم و دائم رکھے، اور ان کی جو صحبت، ان کا قرب جو ہے ہم تمام کو جو ہے قائم اور دائم رکھے، اور ان کے سلسلے کے اندر جو استقامت عطا فرمائے۔ میرے پیر کامل کو جو ہے لمبی عمر نصیب عطا فرمائے، ان کو صحت یابی نصیب عطا فرمائے، ہمارے درجات میں بلندی عطا فرمائے۔ آخر و دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔